وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیت پور کی سرزمین پر منعقد ہونے والا یہ عظیم الشان جلسہ میلاد النبی و اصلاح معاشرہ کانفرنس، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، قابل عزت شہنشاہ خطابت خلیفہ حضور گلزار ملت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری نثار صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی، نقیب جلسہ رفیق محترم حضرت علامہ مولانا اختر رضا ضیائی صاحب دامت ظلہ العالی، اور شاعر ہند حضرت مولانا زمزم فتح پوری صاحب قبلہ، اور شاعر اسلام حضرت سراج رضا سیفی صاحب، اور حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب، مولانا فیروز صاحب، اور جملہ علماء کرام و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں خطبہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ السلام وصحبہ نظام مبارک وسلم۔ تاج الشریعہ کمیٹی کے ممبران لائق مبارکباد ہیں۔ آپ سب نے ایک دینی جلسہ، مذہبی جلسہ منعقد کیا، اور مراسل سرکار مجاہد ملت حبیب ملت حضرت علامہ مولانا سید غلام محمد حبیبی دامت ظلہ العالی کو مدعو کیا۔ حضرت قیامت حضرت کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ مذہبی جلسے کے جو ڈسپلن ہیں، جو آداب ہیں، جو اصول ہیں، ان کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ جلسہ دنیاوی جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ اللہ اور رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، اور محفل میلاد کا کرنا۔ تو محفل میلاد کے جو آداب ہیں وہ ہم سب کو محفوظ ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، ہماری جماعت کے ایک بہت ہی بڑے خطیب
شہنشاہ خطابت اور شہباز ملت حضرت علامہ مولانا حافظ قاری شہباز انور کانپوری مفتی اعظم کانپور شاہ ناظم لبو علی، ہم سب مل کر حضرت کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ آج اس بابرکت محفل میں اتنے سارے علماء، شعراء، حفاظ اور اہل عقیدت کا مجمع ہے، تو اس مبارک ساعت مبارک موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقے میں حضرت کو کامل شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ زیر علاج ہیں، آپ سب علماء کرام اپنی خاص دعاؤں میں حضرت کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد العبد الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ الرضوان وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جانے والی ہے اور آخرت پیش آنے والی ہے، یعنی ہمیں دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی اور آخرت کا ہم کو سامنا کرنا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا سے مراد یہ ساری چیزیں، یہ مال و دولت، جاہ و حشمت، یہ رنگ و روغن، ساری رعنائیاں، سارا حسن و جمال، یہ آپ سے پیٹ پھیر کر یہ ایک دن رخصت ہو جائے گی، چلی جائے گی، اور آپ کو جس کا سامنا کرنا ہے، جس کو فیس کرنا ہے، وہ آخرت ہے۔ بے شک وہ عقل مند وہ ہے جو ساتھ چھوڑ کر جانے والی ہے، جو پیٹھ دکھا کر جانے والی ہے، اس کو اپنا دل نہ دے، اس کی فکر میں نہ رہے، اس کی فکر میں نہ پڑا رہے، بلکہ اس کی فکر کرے، اس کے بارے میں سوچے جس کا سامنا کرنا ہے، جس سے ملاقات کرنی ہے، اور جس کا آپ کو استقبال کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں چاہیے کہ بندے مومن فکر مند ہو۔ حضرات گرامی، اصلاحی معاشرہ کانفرنس ہے، ہم سب اپنے کردار و عمل اور اپنے معاشرے پر غور و فکر کریں۔ وہ شے یا وہ دنیا جو پیٹ دکھا کر جانے والی ہے، ہم صبح و شام ہر وقت ہر لمحہ اسی کو اپنانے، اسی کو کمانے اور اسی پر سب کچھ اپنا قربان کرنے میں لگے رہتے ہیں، مگر جس کا ہم کو سامنا کرنا ہے، جس کا ہم کو فیس کرنا ہے، اس کی فکر بالکل ہم نہیں کرتے۔ بلکہ حال یہ ہے کہ اگر کبھی کسی محفل میں، نجی محفل ہو، گھر کے افراد کے سامنے، جس عمر کے افراد ہو، ان کے سامنے اگر موت کا ذکر ہو جائے تو لوگ اس کو نحوست سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ موت کا تذکرہ ہو جائے تو محفل کی جو چاشنی ہے، جو مٹھاس ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ موت کو اگر یاد کر لیا جائے تو پھر یہ اس سے خیر و برکت چلی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ جھوٹ ہے، یہ نفس کا فریب ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ دھوکہ ہے، بلکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرو۔ یہ جو دنیا کی لذت اور یہ جو دنیا کے لہو و لعب اور فریب کاریاں ہیں،
تم ان سے بچ جاؤ گے، یہ لذتیں اور یہ بیکار کی چیزیں تم سے دور ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی، یہ ہم سب پر لازم و ضروری ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان پر غور و فکر کریں کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹھ دکھا کر جانے والی ہے اور آخرت کا ہم کو سامنا کرنا ہے، وہ پیش آنے والی ہے۔ آج کے اس عظیم نورانی شامیانے تلے اور اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے آستانے سے متصل شامیانے کے تلے بیٹھنے والوں سنی مسلمانوں، اپنے آخرت کی فکر کیجئے اور اپنی جو لائف اسٹائل ہے، جو اپنی زندگی ہے، اس پر غور و فکر کیجئے کہ کیا ہماری زندگی اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں گزر رہی ہے؟ کیا ہم دنیا کے دلدادہ ہو چکے ہیں یا ہمیں آخرت کی فکر بھی لاحق ہوتی ہے کہ ہم آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں؟ حضرات گرامی، ہمارا معاشرہ اتنی طرح کی برائیوں میں ڈوب چکا ہے، اتنی خرابیوں میں ڈوب چکا ہے کہ اگر ہم یہ غور کریں کہ اس مسئلے پر گفتگو کرنی چاہیے یا اس مسئلے پر گفتگو کرنی چاہیے، یقین جانیں ہزاروں ایسے معاملات ہیں، ایسے ایشوز ہیں جن پر ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اپنی معاشرے کی اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار و عمل کو ٹھیک کریں۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بدگمانی سے بچو، جو کثرت گمان ہے، کثرت خیال ہے، اس سے بچو۔ حضرات محترم، جو سچویشن ہے ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کا، آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ کثرت گمان کیا ہے، بدگمانی کیا ہے، وہم کیا ہے، خیال کیا ہے، پھر اس سے جو پیدا ہونے والی خرابیاں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں تقریباً ہر شخص ایک دوسرے کے حوالے سے بدگمان ہے۔ اگر ملاقات ہوتی ہے تو ایک جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ میں ملاقات کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اگر ہم مہمان بن کر جائیں یا پھر میزبان بنے رہیں تو ایک بہت ہی پرفریب جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ میں یا پھر ان کے گھر پہنچتے ہیں یا ان کو اپنا مہمان بناتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تنہائی میں ان سے ان کے بارے میں بات کی جائے تو ایک نہیں 1 درجن برائی شمار کرے گا۔ حضرات گرامی، کیسے معاشرہ میں کیسا معاشرہ ہم بنا رہے ہیں، کیسی سوسائٹی ہم بنا رہے ہیں؟ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، جس مذہب کے فالوور ہیں، وہ مذہب بہت ہی پاکیزہ ہے، بہت ہی پاکیزہ دین ہے۔ ہر رات جلسے پڑھے جاتے ہیں، ہر جمعہ میں علماء سے تقریریں سنتے ہیں، مگر جو ہماری لائف اسٹائل ہے، جو ہماری طرز زندگی ہے، وہ بالکل نہیں۔ حضرات گرامی، ہم ایک دوسرے کے حوالے سے بڑے پڑے، آپ امام سے بات کیجئے تو امام اپنے مقتدیوں کے بارے میں 2-4 بات کہیں گے، اور مقتدیوں سے بات کیجئے تو وہ اپنے امام کے بارے میں بات کرے گا، بہت ساری باتیں شمار کرائے گا، اور ہم اس ڈفرینس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ قرآن پاک نے کلیئرلی جس سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ کثرت گمان سے بچو۔ آخر وہ گمان، کس گمان سے بچنے کی بات کہی جا رہی ہے؟ وہ سوء ظن یعنی بدگمانی کہتے کس کو ہے؟ اور اگر کوئی بدگمانی کا شکار ہو جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ حضرات محترم، یہ بہت ہی بڑی پریشانی اور بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے قرآن پاک نے بہت ہی صاف طور پر اس سے بچنے کا حکم دیا کہ بدگمانی سے بچو۔ یہ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ اگر بدگمان ہوا آدمی تو دشمن بھی بن جائے گا، بدگمان ہوا آدمی تو قاتل بن جائے گا، ظالم بن جائے گا، آدمی بدگمان ہوگا تو پھر حاسد بھی بن جائے گا، یعنی بے شمار برائیاں خرابیاں ایک بندے میں جمع ہو جائیں گی، اور پھر یہ ہے کہ ہم دعائیں کریں گے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔
اصلاح معاشرہ کی کوشش ہم کرتے رہیں گے، مگر جب تک ہم اپنے کردار و عمل میں سدھار لانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اپنی غلطیوں کو فائنڈ آؤٹ نہیں کریں گے، تب تک ہماری اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، بدگمانی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، محققین فرماتے ہیں کہ کسی شے کے بارے میں، یعنی ہر وہ خیال، امیجینیشن جو کسی چیز کی ظاہری نشانی کو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے تو اس کو بدگمانی کہا جاتا ہے، اس کو بدگمانی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان شریف کے موقع پر آپ نے کسی شخص کو دیکھا، کسی پر آپ کی نظر پڑی، کوئی دیندار شخص ہے، کوئی عالم ہے، کوئی پرہیزگار ہے، متقی ہے، اور وہ گھر کے کسی گوشے میں یا اور کہیں کسی جگہ آپ نے دیکھا کہ وہ احتیاط کے ساتھ میں رمضان کے دن میں کسی وقت جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ بدگمان ہوتے ہیں۔ آپ کو لگا کہ یہ عالم ہے، روزہ نہیں رکھا انہوں نے، اور یہ کونے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں یا اور پانی پی رہے ہیں، تو آپ بدگمان ہوتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ دراصل اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اس پر آدمی کو نظر رکھنی چاہیے کہ ممکن ہے کہ وہ بھول سے کھا رہا ہو، وہ بھول سے ایسا کر رہا ہو، اور بھول سے کھانے والے کے لیے کیا فقہی مسئلہ ہے یہ بہت ساری عوام بھی جانتی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی بھول سے کھا لے یا کچھ پی لے پھر اس کا روزہ نہیں جاتا، بھول سے اگر کچھ کھا لے پی لے روزہ نہیں جاتا۔ ممکن ہے آپ جس کو دیکھ کر بدگمان ہوئے ہیں وہ بھول سے کھا رہا ہو۔ امام راضی علیہ رحمۃ رضوان اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں آپ یہ نقطہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ غلط دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ غلط دیکھ رہے ہو۔ میرے بڑے بھائی ہیں اور وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں الحمدللہ، اور ان کی شکل میری شکل سے بہت ملتی جلتی ہے، عمان میں رہتے ہیں، تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بعض احباب مجھ کو فون کیے اور کہے کہ آپ کو ہم نے فلاں جگہ دیکھا تھا، مگر آپ وہ پینٹ شرٹ میں تھے، تو وہ داڑھی کے ہمارے بھائی تھے، کہے کہ تھوڑا رکتے ہوئے دیکھیں تو نظر پڑی آپ پر، مگر یہ ہے کہ آپ پینٹ شرٹ میں تھے، چلیے کوئی بات نہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک نیریٹو بنا لیا، وہ تہیہ کر لیا، وہ کنفرم ہو گیا کہ یہ مولانا ریاضت ہی تھے، اور وہ پینٹ شرٹ شوقیہ طور پر پہن کے گھوم رہے ہیں۔ تو امام راضی علیہ رحمۃ رضوان نے جو یہ نقطہ بیان فرمایا، اس نقطے کی اہمیت یہ سمجھیں کہ کسی کے بارے میں اگر آپ بدگمان ہوتے ہیں، کچھ خیال کرتے ہیں، تو اس میں کئی پہلو ممکن ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھول کر ایسا کر رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ غلط دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ غلط دیکھ رہے ہیں، مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جو دیکھ لیا اسی کو ہم کنفرم کر لیتے ہیں، یقین بنا لیتے ہیں کہ یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے۔ ابھی آپ دور کھڑے ہیں کہیں، بہت دور سے آپ کو ایک جگہ دھواں دیکھا، آپ نے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا، آپ کو یقین ہو گیا کہ وہاں آگ ہو، کیونکہ دھواں جو ہے یہ علامت ہے کہ وہاں آگ ہی ہو، بغیر آگ کے دھواں نہیں۔ مگر حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ کتنی کامن سوچ ہے کہ اگر گیس لیک ہو جائے، گیس کا کوئی بڑا ٹینکر لیکیج ہو جائے تو اس سے بھی ایسے بھاپ نکلتے ہیں کہ دور سے آپ کو دیکھ کر ایسا لگے گا کہ وہ گیس نہیں بلکہ دھواں ہے۔ اب بتائیے وہاں آگ تو نہیں ہے، مگر آپ دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آگ لگی، مگر وہاں آگ ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ بادل کی شکل آپ کو دکھے گی، مگر آپ کو لگے گا کہ وہ اسموک ہے، وہ دھواں ہے، مگر وہ دھواں نہیں ہے، وہ تو بادل ہے۔ تو امام راضی علیہ رحمۃ رضوان نے اس آیت کریمہ کے تحت میں جو یہ رہنمائی ارشاد فرمائی
یہ باتیں جو آپ نے تعلیم فرمائی بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم کو بظاہر بری لگتی ہے، ممکن ہے کہ اس میں یہ پہلو بھی ہوں، ممکن ہے کہ ہم غلط دیکھ رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بندہ بھول سے ہمارے استاد ہیں بہت بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، وہ قضائے حاجت کے لیے وہ بیڈ پہ چل کر گئے تو بغل میں وہ صفائی کے لیے جو ڈالتے ہیں سفید پاؤڈر، بلیچنگ وغیرہ ڈالتے ہیں، بلیچنگ، تو انہیں یعنی وہ بیمار تھے اور ذہن کی کیفیت بھی مختلف تھی، بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ گئے تو بے خیالی میں اس کو اٹھا کے ٹیسٹ کرنے لگے، چکھنے لگے، تو ایک صاحب نے ہم سے کہا کیسے عالم ہے جا کے بلیچنگ پاؤڈر کھا رہے؟ تو یہ دراصل بدگمانی ہے، یہ یعنی کہ کسی کے بارے میں فوراً یہ رائے قائم کرنا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کو جانے سمجھے بغیر فوراً ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج عوام کے درمیان بھی، خواص کے درمیان بھی بدگمانی کا ایک سیلاب ہے، بدگمانی، ایک دوسرے سے ہم بدگمان ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے اکابرین نے اس حوالے سے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، جو رہنمائی کا ارشاد فرمائی، ہم بالکل اس کو درگزر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بدگمانی کوئی چھوٹا مرض نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے، جو بندے مومن سے بدگمان ہوتا ہے، اس پر غور کیجئے گا کہ جو بندے مومن سے بدگمان ہوتا ہے گویا کہ وہ رب تبارک و تعالی سے بدگمان ہوتا ہے۔ اس جرم، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ روایت دکھاتی ہے کہ بندے مومن سے بدگمان ہونا گویا کہ رب تبارک و تعالی سے بدگمان ہونا۔ مثال کے طور پر اگر آپ سب حضرت نقیب جلسہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور شہنشاہ خطابت حضرت قاری نثار صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر میں ان کے حوالے سے کوئی بدگمانی ذکر کروں تو آپ کو بالکل یہ گوارا نہیں ہوگا، آپ مجھ سے ناخوش ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ہمارے حضرت کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، اور اوپر جائیے اگر میں مجاہد ملت کے بارے میں کچھ کہہ دوں معاذ اللہ تو آپ اور زیادہ آگ بگولا ہو جائیں گے، مجاہد ملت کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، مجاہد ملت کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، اور اگر میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں معاذ اللہ کچھ کہہ دوں کاٹنے کے بعد ساؤنڈ بڑا ہوگا تو آپ اور زیادہ آگ بگولا ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے، تملا جائیں گے۔ کیسے مولانا اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اللہ بچائے، درجہ بدرجہ اگر آدمی اس طرح کا ظلم کرتا جائے اور کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی پیش کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ کوئی بدگمانی پیش کرے، تو جو جتنا بڑا عاشق ہوگا اس کا تیور اسی قدر بدلے گا، چڑھے گا۔ بتاؤ جب ہمارے پیر و مرشد کے بارے میں کوئی بدگمانی ظاہر کرتا ہے تو پھر ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہم کو جلال آ جاتا ہے۔ بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کتنا بڑا ہے کہ جو بندہ مومن سے بدگمان ہوتا ہے گویا وہ رب تبارک و تعالی سے بدگمان ہوتا ہے۔ اس جرم کی جو امپورٹنس ہے، یعنی یہ جو جرم ہے کتنا بڑا جرم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد فرمایا، اس کو سمجھے آپ حضرات محترم۔ حالانکہ بے عقلوں نے بدگمانی، میں کہتا ہوں یہ بدعقیدوں وہابیوں اور علماء دیوبند نے جو شان باری تعالیٰ میں گستاخی کی ہے، یعنی
محال کو ممکن بنا کر کہا کہ خدا تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، یعنی محال کو ممکن بنانے کی بات کہی، تو یہ صرف محال کو ممکن بنانے کا جرم ہی نہیں بلکہ یہ رب تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کا جرم ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کا بھی ایک جرم ہے۔ جب بندے مومن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان سے بدگمان نہ ہو، تو رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، امکان بے باری کا، اور یہ بدگمانی کے طریق سے بھی ہے۔ بہرحال یہ بے وقوف ہے، بے عقل ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی دنیا کو بھی خراب کی اور آخرت کو بھی انہوں نے تباہ کر ڈالا۔ حضرات محترم، یہ جو سوء ظن ہے یعنی بدگمانی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا، مسلم معاشرے کا کینسر بن چکا ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس کی وجہ سے ہر گھر میں نفرت کا ماحول بن رہا ہے، اور بھائی بھائی میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ایک بستی میں اگر 10-50 گھر بھی ہیں تو سب ایک دوسرے سے دور ہوتے نظر آتے ہیں، اور سب کی تک اگر آپ پہنچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دراصل یہ ایک دوسرے سے بدگمانی کا شکار ہے، یہ ایک دوسرے کی بدگوئی کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ بہت دور تک پہنچ جاتا ہے، پھر بعد میں لڑنے بھڑنے کے بعد جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے، جب اس کی شرح تک پہنچا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن، ایک مسلمان کی 3 چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام کر دی۔ پہلی چیز ہے اس کا خون، دوسری چیز ہے اس کا مال، اور تیسری چیز ہے کہ وہ اپنے بندے، دوسرے بندے مومن کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ یہ تینوں چیزیں حرام کر دی گئی۔ حضرات گرامی، خون سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ کسی مسلمان کو معاذ اللہ قتل کر دیں تو حرام ہوگا، بلکہ اگر آپ قتل کرواتے ہیں یا اس کو ایذا پہنچاتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے، اور اگر کسی کا مال ہڑپتے ہیں، کسی کا مال چراتے ہیں یا اس کے مال کو ضائع کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے، اور کسی کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ حضرات گرامی، مگر اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شرابی، کوئی تاڑی پینے والا تاڑی پی کر جھوم کر رستے سے گزر رہا، اور جب آپ اس سے کہیں کہ تم نے پی رکھا ہے، اب وہ کہے کہ بدگمان کیوں ہو رہے ہیں۔ کوئی صبح و شام شراب خانے میں بیٹھا رہتا ہے، اب اس سے حضرت کہیں کہ شراب خانے میں کیوں بیٹھے رہتے ہو، اب وہ حضرت کو جواب دے پلٹ کر کہ حضرت بدگمان کیوں ہو رہے ہیں، آپ کو پیتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھے شراب خانے میں دیکھا ہے۔ تو شراب خانے میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں پیتا ہوں، اور آپ مجھے جھومتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پی رکھا ہے۔ غیر محرم گاڑی میں بٹھا کر، بائک میں سوار کر کے جا رہے ہیں، پٹپٹیے میں جا رہے ہیں، اگر حضرت کہیں کیوں آپ ان کو سفر کراتے ہیں، کیوں لے جاتے ہیں ساتھ میں، تنہائی کیوں اختیار کرتے ہیں، اب وہ کہیں کہ حضرت آپ بدگمان کیوں ہو رہے ہیں، وہ ہماری محرم بہن ہے، منہ بولی بہن ہے۔ حضرات گرامی، یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کو چاہیے کہ وہ تہمت کی جگہوں سے بچے۔ تہمت کی جگہوں سے بچنا یہ لازم و ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص تہمت کی جگہوں سے نہیں بچتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی ملامت کرے، کوئی یہ کہے، تو پھر اس کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ یہ کہے کہ تم میرے بارے میں بدگمان کیوں ہوتے۔
بلکہ جو تہمت کی جگہ کو پسند کرے گا اس کے بارے میں یہ کہنا بالکل صحیح و درست ہوگا، کیونکہ اس کو تہمت کی جگہوں سے بچنے کا وقت دیا گیا۔ پھر جاتے ہیں حضرات کرام، یہ ضروری ہے کہ ہم علماء ہوں یا عوام، ہم سب پر یہ لازم و ضروری ہے کہ ہم تہمت کی جگہوں سے بچیں، اور ورنہ یہ ہے کہ کوئی امام صاحب بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہیں، کھیل دیکھتے رہیں اور طرح طرح کے خرافات سے شکار ہوں، یا ٹیوشن وغیرہ کے نام پر خلوت اختیار کریں اور اس پر جو ہے دلیل پیش کریں کہ بدگمانی نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، اور کوئی داڑھی شراب پینے والا وہ جا کر اس طرح کی حرکتیں کرے اور جب اس کو روکا جائے ٹوکا جائے تو پھر وہ دلیلیں بلہارنے لگے۔ تو سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد رکھیں کہ تم پر لازم و ضروری ہے کہ تم تہمت کی جگہوں سے بچو۔ تہمت کی جگہوں پر جانا یہ بھی ایک جرم ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے، تم نے وہ بھی گناہ کیا، اس کے تم مرتکب ہوئے، شکار ہوئے۔ اور یاد رکھو، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدگمانی یہ بدترین جھوٹ ہے، صرف جھوٹ نہیں، بدترین جھوٹ ہے۔ جھوٹ کے بارے میں تو قرآن میں یہ کہا گیا کہ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یعنی جھوٹوں کے لیے، جھوٹ کہنے والوں کے لیے جہنم میں کا ایک طبقہ ہے، ایک جگہ ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ اتنی خطرناک ہے کہ جہنم کی دوسری جگہ اس جگہ سے پناہ مانگتی ہے، اور جھوٹوں کے لیے وہی جگہ، جھوٹوں کے لیے وہی جگہ، جھوٹ بولنے والوں کے لیے وہ جگہ جو مطلقاً جھوٹ کہتے ہو۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ بدگمانی یہ بدترین جھوٹ ہے۔ اب اس کے اندازہ کریں کہ کسی کے بارے میں بدگمان ہونا یہ خود اپنے آپ میں کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو حضرات گرامی، اپنے سماج کو سدھاریں، معاشرے میں حسن پیدا کریں، خوبصورتی پیدا کریں، تب جا کے آپ بھی پرسکون زندگی گزاریں گے اور علماء کرام کی قدر کریں، اور کسی کے حوالے سے بدگمان نہ ہو۔ اور ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم تہمت کی جگہوں سے بچیں، علماء ہو، عوام ہو، سب پر یہ ضروری ہے کہ وہ جو مواضع تہم ہے، حدیث شریف میں یہ لفظ آیا کہ مواضع تہم یعنی تہمت کی جگہوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، علماء ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم تہمت کی جگہوں سے بچیں، اور عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تہمت کی جگہوں سے بچیں، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بدگمانی سے بچیں۔ تب یہ معاشرہ سدھرے گا، یہاں حسن پیدا ہوگا، یہاں خوبصورتی پیدا ہوگی، ورنہ ہم جلسوں میں ٹوپی پہن کر بڑے ادب و احترام سے آتے ہیں اور گھر میں وہاں بھائیوں سے لڑتے ہیں، بہنوں سے لڑتے ہیں، اپنے گھر کے مربیوں سے لڑتے ہیں، ماں باپ سے بھڑتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ چند گھنٹوں کا جو مصنوعی جو بناوٹ ہے یہ ہم کو جنت نہیں لے جائے گا۔ ہم کو بائی پریکٹیکل ہم کو ٹھیک ہونا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، ہمیں سدھار لانا پڑے گا، تب اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور یاد رکھو، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم چاہنے، جاننے اور ان کے ماننے والے ہیں۔ کبھی موقع لگا علماء کرام سے ان کی سیرت اور ان کے کردار کے بارے میں پڑھو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا کردار و عمل کتنا بلند تھا۔ ایک بات یاد آ گئی کہ میں عرض کرتے ہوئے رخصت ہو جاتا ہوں کہ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، تیل بیچنے والا وہ آواز لگاتے ہوئے تو امام اہل سنت نے اس کو روکا اور کہا کہ کیا قیمت ہے؟ تو اس نے کہا کہ قیمت تو اتنی ہے، مگر اگر آپ ولی صاحب ہیں، آپ عالم ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے کچھ کم ہے، ڈسکاؤنٹ ہے آپ کو۔ فوراً اعلیٰ حضرت کو جلال آیا اور آپ نے فرمایا کہ کیا محمد رضا اپنے علم کو بیچتا ہے؟ اور میں نے کہا
کہ میں عالم ہوں اس لیے مجھے ڈسکاؤنٹ دے دو، میں مولوی ہوں اس لیے مجھے ڈسکاؤنٹ دے دو۔ حضرات گرامی، علم کی کتنی عظمت ہے اعلیٰ حضرت کی نظر میں کہ اگر کبھی اس طرح سے علم کی دہائی دے کر، اہل علم کی دہائی دے کر اس طرح سے تجارت کرتا ہے تو آپ اس کو بھی ناپسند فرماتے ہیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ امام اہل سنت کا کردار کیسا تھا، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا کردار کتنا بلند تھا۔ اور ہم ایسے آقاؤں کے بندے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں ہمارا کردار بھی بہت بلند ہونا چاہیے، ہمارا عمل بھی بہت اچھا اور اونچا ہونا چاہیے۔ بہرحال آج کا یہ جلسہ بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جو ملحوظات کچھ نقیب جلسہ نے آپ کے سامنے رکھی، ان باتوں کا آپ خاص خیال رکھیں، اور جتنے علماء کرام آئے ہیں آپ سب کی گفتگو کو مکمل سماعت کریں۔ اور میں تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں حضرت کہ علاقے میں کہیں بھی کوئی اپنے سنیوں کا مسلک اعلیٰ حضرت کے دائرے میں رہ کر جہاں پروگرام منعقد ہوتا ہے تو ضرور بالضرور آپ لوگ وہاں شرکت کی کوشش کریں، ضرور شرکت کی کوشش کریں، ورنہ یاد رکھیں دھیرے دھیرے ہماری عوام کا ربط و ضبط علماء سے بالکل دور ہوتے جا رہا ہے۔ بتائیے آپ اب تک کی عمر میں کتنی اسلامی کتابیں پڑھے ہیں؟ آپ کچھ نہیں پڑھے ہوں گے۔ جو کچھ آپ جانتے ہیں، یہ جو بریلی کے گنبد کا رنگ بھی آپ جانتے ہیں، یہ سب علماء کرام سے آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تب آپ جانتے ہیں۔ تو اگر یہ بھی ڈسکنٹینیو ہو جائے گا، اگر یہ بھی سلسلہ منقطع ہو جائے تو پھر آپ دھیرے دھیرے دین سے بہت دور ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی جو دین سیکھنے کا ایک مزاج بنا ہے، تو اصل میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ غلطیاں رہتی ہیں، مسٹیکس رہتے ہیں، تو ہم کو ان غلطیوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس میں اصلاح لانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے ذوق میں سدھار لائیں، اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ قوم تک کیا پیغام پہنچنا چاہیے اور کس طرح سے پیغام پہنچانا چاہیے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری کو اٹھائیں، نبھائیں، اور ہم اللہ کی توفیق سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو اٹھائیں، نبھائیں۔ بس عرض یہ کرنا ہے کہ علاقے میں کہیں بھی سنیوں کا کوئی جلسہ ہوتا ہے، جتنی دیر کے لیے بھی آپ کی بھی نجی ضرورتیں ہیں، اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو بستر پر سونے کے لیے، زیادہ تر دن تو آدمی زندگی بھر سو کے ہی گزارتا ہے، جتنا بھی وقت ملتا ہے آپ جایا کریں، آپ ضرور شریک ہو جائیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، علماء کرام کی زیارت کریں گے اس کا بھی فائدہ، ان کی باتیں سنیں گے اس کا فائدہ، آپ اپنے پڑوس کی بستی میں پہنچیں گے تو ان لوگوں سے آپ کا جو ربط ضبط ہے وہ اور بہتر ہوگا، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں پہنچنے کی طرح ہے، اور اس طرح سے اہل سنت و جماعت اور مضبوط ہوگی، تقویت ملے گی ہماری جماعت کو۔ بہرحال اس بات کا خاص خیال رکھیں، اور پھر یہ کہ کہیں کسی جلسہ میں جائیں، کھانے پینے کے حوالے سے یا کوئی بھی شکوہ شکایت کا نظریہ بالکل نہ رکھیں۔ آپ یہ عزم و ارادہ رکھیں کہ میں علماء کرام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، ان کی گفتگو کو سننے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں ثواب کمانے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ جب آپ کی نیت رضائے الہی کا حصول ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ کسی نام و نمود اور عزت و شہرت کو بالکل خاطر میں نہیں لائیں گے، اور بلا شک و شبہ جلسہ میں آنے کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ بھی آپ کو ملے گا۔ میں حضرت کی کئی تقریریں تو الحمدللہ سنا ہوں، مگر ابھی جلد ہی کاکٹپور میں ایک تقریر سنا، ماشاءاللہ بہت زبردست اصلاحی گفتگو فرماتے ہیں، بہت زبردست اصلاحی گفتگو فرماتے ہیں، اور اسی طرح کی اسی طرز پر اور اصلاحی گفتگو بھی خاص طور پر، یعنی اصلاحی سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف اور صرف اصلاح اعمال، بلکہ اصلاح عقائد پر بھی گفتگو فرماتے ہیں، اور دونوں ہی ضروری ہے۔ لہذا جتنی باتیں میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں سچی صحیح ٹھیک باتیں کہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و مقبول فرمائے، اور قصدن یا سہون یا سبقت لسانی کے سبب کوئی بات خلاف شرع نکل گئی ہو، اللہ اس ناچیز کو گنہگار کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اور تمام سچی صحیح ٹھیک باتوں پر، اچھی باتوں پر اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہمارے علاقے کے بہت ہی نامور اور پرانے شاعر ہیں حضرت علامہ مولانا شاعر اسلام عبدالرشید صاحب قبلہ، وہ جلوہ گر ہیں، آپ ان کا بھی کلام سنیں، بہت معیاری اور بزرگوں کا کلام پڑھتے ہیں اور بہت اچھے انداز سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی شرکت قبول فرمائے، ہم سب کی شرکت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔